السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہی حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد یہ قرآن کریم میں سورتوں کا جو آرڈر اور نمبر ہے اس میں یہ 13 نمبر کی سورت ہے۔ سامعین کرام، یہ سورت مکی ہے اور مکی سورتوں کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورت اور دوسری مدنی صورت۔ دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک مکی آیتیں اور دوسری مدنی آیتیں۔ مکی اور مدنی صورتوں اور آیتوں میں جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے واضح کر دیا تھا کہ جو آیتیں اور جو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی اس سے پہلے جو بھی آیتیں اور جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا اس کے بعد جو بھی صورتیں اور جو بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جہاں پر بھی نازل ہوئی ہو، ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے سورۃ الرعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نازل فرمائی الفاظ الف لام میم را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے اور را الگ ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سامعین کرام، حروف مقطعات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ ایک نیکی، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا تک جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہے قرآن کریم کے 29 صورتوں میں سورت کے آغاز میں ہی آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن آج آپ کے سامنے پھر سے تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ جو باتیں سنی ہیں اس کا اعادہ ہو جائے اور جن لوگوں نے نہیں سنا ہے ان کو پھر سے معلومات ہو جائے۔ دیکھیے، یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے بارے میں امام قرطبی نے تفسیر القرطبی میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات آئے ہیں اس کا علم، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ قول جو ہے ابو بکر و عمر، علی، عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں علماء کرام کے، لیکن ان تمام کو اگر ہم الگ رکھتے ہیں اور ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہر وہ صورت جس کے آغاز میں حروف مقطعات آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حروف کیوں نازل فرمائے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ جب اس کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا ایک قول جو بالکل صحیح قول ہے وہ یہ کہ وہ صورتیں جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل فرمایا اس کے پیچھے مقصد قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کرنا۔ اعجاز کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ، یعنی یہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ کس کی طرف سے معجزہ ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ مطلب یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یا جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے لکھ لیا ہے یا نبی نے کسی سے لکھوا لیا ہے یا پڑھ کر کے لکھ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں ان کو ان حروف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، چیلنج فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو تو تم سمجھ جاؤ گے، لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں جس میں وہی حروف ہیں جن کو تم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہو، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے
تو ان حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو بیان کر کے دکھلاؤ۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ زمخشری، ان کی کتاب ہے تفسیر الکشاف، انہوں نے تفسیر الکشاف میں حروف مقطعات کے تعلق سے پرزور انداز میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض صورتوں میں ایک جگہ پہ حروف مقطعات کو نہیں نازل فرمایا بلکہ کئی جگہ پہ نازل فرمایا۔ کیوں کئی جگہ پہ نازل فرمایا؟ اس لیے کئی جگہ پر نازل فرمایا تاکہ قرآن کریم کے چیلنج کو پرزور انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ قرآن کریم بالکل کلیئر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر کے دکھلاؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلام ہے اور بالکل برحق ہے۔ امام زمخشری تفسیر الکشاف میں مزید لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بڑے ہی الگ انداز میں کہیں پر ایک حرف، مثلا قاف جو سورہ قاف ہے یہ بھی حروف مقطعات ہے، یا نون یا پھر صاد، ایک حرف کے ذریعے سے حروف مقطعات کو پیش کیا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حروف کے ذریعے سے، جیسے حامیم، یہ حامیم یہ دو حروف ہے، اسی طرح سے کہیں پر تین حروف کے ذریعے سے، جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم، الف لام را، یہ دو حروف کے ذریعے سے، تین حروف کے ذریعے سے، اور کہیں پر چار حروف کے ذریعے سے، جیسے الف لام میم را، یہاں پر الف لام میم صاد، اور کہیں پر پانچ حروف کے ذریعے سے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ سب حروف مقطعات ہے، جیسے حامیم عین سین قاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو الگ الگ انداز میں پیش کیا ہے، کہیں پر ایک حروف کے ذریعے سے، کہیں پر دو حروف کے ذریعے سے، کہیں پر تین حروف کے ذریعے سے، کہیں پر چار حروف کے ذریعے سے، اور کہیں پر پانچ حروف کے ذریعے سے۔ اور عربی زبان میں حروف اصلی 5 حروف سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 29 سورتوں کو جب آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے، 29 صورتیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو پیش فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر حروف مقطعات کو پیش فرمایا اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی رفعت و عظمت اور قرآن کریم کی عظمت و برتری کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو بیان کر کے دکھلا دے۔ محترم سامعین کرام، مثال کے طور پر 29 صورتوں کو ہم آپ کے سامنے کنٹینیو پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلی صورت دوسرے نمبر پہ جو ہے سورہ بقرہ، جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم، وہاں پر حروف مقطعات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تاکہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ الف لام میم کے معنی کو بتلا کر کے دکھلائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم، آج جو صبح میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورت پڑھی، سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ تاکہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ الف لام میم کا معنی بتلا کے دکھلائے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را، اور اس کے بعد کیا کہا؟ تلک آیات الکتاب، یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا حق ہے، اور جو اگر حق نہیں مانتا ہے وہ الف لام میم را کا معنی اور مفہوم بتلا کے دکھلائے۔ تو یہ حروف مقطعات ہے جس کے تعلق سے مختصر ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب کا مطلب قرآن کریم، الکتاب کا مطلب قرآن کریم، اور قرآن کریم کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور آگے کہا والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ شریعت نازل ہوئی،
اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، پورے کائنات کا خالق ہے. اس پورے کائنات میں فرما روائی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے میں، فرما روا ہونے میں کوئی شریک نہیں. یہ جو کائنات ہے ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہر چیز درہم برہم ہو جانے والا ہے، اور یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ بالکل حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب حق ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حق ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے. مشرکین مکہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اس کو حق جاننے کے بعد بھی. سامعین کرام، قرآن کریم کا چیلنج اس زمانے سے آج بھی برقرار ہے. اللہ نے چیلنج دے دیا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی آدمی حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو بیان نہیں کر پایا ہے. کوئی بھی آدمی بیان نہیں کر پایا، اور بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، اور قیامت تک عاجز و قاصر رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے. ایسی ایک آیت چھوڑ دیجئے، ایک حرف بھی کوئی نہیں لا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پختہ ایمان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.